مولانا روم نہ بن سکتا اگر یہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتا۔ مولانا روم اپنے مکتب میں طالب علموں کو مدرسے میں بیٹھے پڑھا رہے تھے پانی کے تالاب کے کنارے، اور اس وقت چونکہ قلمی نسخے ہوتے تھے، کچی سیاہی کے ساتھ قلم کے ساتھ لکھی جاتی تھی کتابیں، تو کچھ کتابیں جو وہ پڑھا رہے تھے حضرت شاہ شمس تبریز آئے مولانا کے درس میں، اور وہاں بیٹھ کر آپ نے کچھ دیر دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ پڑھا رہا ہوں جو تو نہیں جانتا، میں وہ پڑھا رہا ہوں جو تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی فقیر ہے، بندہ درویش ہے، مشررہ جانے والا ہے، اسے علم کی کیا خبر ہوگی؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے کچھ لمحے گزرنے کے بعد نظر بچائی اور ان کی وہ ساری کتابیں جو تھیں وہ اٹھائیں اور ساتھ جو تالاب کا پانی کا جس سے لوگ وضو کرتے تھے اس میں ڈال دی۔ مولانا روم کے لیے اس سے بڑی شاکنگ کیفیت کیا ہو سکتی تھی؟ ساری عمر کا پڑھا پڑھایا، وہ جو لکھا، وہ جو نوٹس محفوظ کیے، جو کتابیں تھیں اپنی بھی اور دیگر بزرگ علماء کی، ساری پانی میں ڈال دی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ تو سارا کچھ ضائع کر دیا تم نے۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ انہوں نے سچ سچ کہنا شروع کر دیا۔ مولانا روم کے آنکھوں کے سامنے حضرت شاہ شمس نے یوں پانی میں ہاتھ ڈالا اور ساری کتابیں اٹھائیں اور اس کو ایسے ریت کو جھاڑتے ہوئے جیسے ایک خشک ریت اس میں سے نکل رہی ہے، جیسے کتاب کو پانی میں چھوا ہی نہیں، ایسے وہ کتابیں نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ مولانا روم نے عرض کیا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ بس وہ پھر ان کی زندگی میں یہاں سے تبدیلی آئی اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں نے آج تک پڑھا ہے یہ علم اصل علم نہیں ہے، جو اللہ کے قریب کرنے والا علم ہے وہ اس مرد درویش کے پاس ہے۔ پھر ان کے قدموں سے وابستہ ہوئے ان کی صحبت میں، اور پھر ایک وقت آیا کہ مولانا روم اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ یہ مولوی کبھی بھی مولانا روم نہ بن سکتا اگر یہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ آتا۔ شمس تبریز کی غلامی ہے جس نے اس کو عظمت کے اس مقام رفیع تک پہنچا دیا۔